لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ فتنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی باتوں میں اختلاف کیا بلوائیوں نے، اور منافقین ان میں شامل ہو گئے فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ حج کا زمانہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حج پر گئی ہوئی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے، تھوڑے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ صحابہ کرام کی قلیل تعداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پینا پہنچنے نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو پہرے پہ لگا دیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں شہزادے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گرد پہرا دیتے تھے، اور بلوائی تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اجازت چاہی کہ اے امیر المومنین آپ اجازت دیں ہم ان سے قتال کریں۔ فرمایا نہیں، میں اپنی زندگی میں مدینۃ الرسول کے اندر مسلمان کا خون بہنے نہیں دوں گا۔ میں اپنی ذات کی وجہ سے جنگ و جدل مدینۃ الرسول میں نہیں ہونے دوں گا۔ مجھ سے قیامت کے دن نہ کہیں پوچھا جائے کہ اے عثمان تیری وجہ سے مدینۃ الرسول کے اندر مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اجازت چاہی، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھے احادیث یاد نہیں ہے؟ تو اس تلوار کو پھینک دے، یہ مسلمانوں پر نہیں اٹھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تلوار کو پھینک دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر اٹھائی نہیں تلوار۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ وہ تلوار کہاں گئی۔ شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس دن خواب روزے سے تھے، روزہ تھا۔ کبھی کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے، اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ اس رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور فرمایا کہ آج روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے۔ مکان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احاطہ تھا، بڑا گھر تھا۔ گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور ان بلوائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نگاہ میں دی؟ انہوں نے کہا بالکل۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا تھا، اور آج تم اسی کنویں کا پانی مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے اور مجھے اس کنویں کے پانی سے محروم رکھا ہوا ہے؟ کہ جی ہاں بالکل۔ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس نے تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک میں 300 اونٹ اور 1000 اشرفیاں مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے دی تھی؟ وہ ساری باتوں کا اقرار کرتے رہے، لیکن اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تجھے ایک خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، اسے مت اتارنا۔ میں جان تو دے دوں گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے طور پر بھیجا تھا مکہ مکرمہ والوں کے پاس، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور عزت بھی بہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف سرداروں کے پاس جاتے اور ان سے گفتگو کرتے، وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب یہ واپس آنے لگے تو
تو ان کو کہا مکہ کے سرداروں نے کہ آپ اب آئے ہیں تو عمرہ کرتے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ سے روکے جائیں اور عثمان ان کا غلام وہ عمرہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اتنی محبت تھی۔ جب یہ جواب سنا تو برا لگا ان سرداران مکہ کو، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور مشہور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی ایک خبر پہنچی، یہ پروپیگنڈا پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت، ایک درخت کے نیچے۔ صحابہ کرام نے، کتنے ہزار صحابہ کرام تھے، ان سب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ ایک ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھتے جاتے تھے، جب صحابہ کرام کا ہاتھ ایسے اوپر تک آ جاتے تو اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہ ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جب کفار تک یہ خبر پہنچی تو وہ ڈر کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پر چڑھ کر مختلف واقعات یاد دلائے، لیکن بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے درپے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ کپڑے تبدیل کیے اور تلاوت کر رہے تھے، صحیفہ سامنے رکھا ہوا تھا کہ بلوائیوں میں سے کچھ لوگ دیوار پھلاند کر اندر آئے اور آ کر ایک لوہے کی کوئی چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اتنی زور سے ماری کہ آپ کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، اور تلوار سے وار کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا روکنے کے لیے، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کا خون بہا اور قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر آ کر رکا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے ان کو نمٹنے کے لیے، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ شانہ سنتا بھی ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ ان سے خوب نمٹے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہوگا۔ وہ قرآن پاک کا وہ صحیفہ آج بھی توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑا کام اللہ نے لیا، منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد کرنا اور جمع القرآن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے بڑے کام اللہ نے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا کام لیا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ قرآن پاک کو ایک صحیفے میں جمع کر دیا، مختلف قراءات تھی، مختلف حروف تھے، مختلف لغات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی کہ یہ لفظ فلاں قبیلے والے اپنی زبان میں اگر پڑھیں گے تھوڑے سے فرق کے ساتھ تو معنی وہی ہوگا، اجازت دے دی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ یہاں سے ایک امام گیا کسی علاقے میں، کسی دوسرے ملک میں، تو وہاں انہوں نے قراءت کی قریشی طرز پہ، تو پیچھے والوں نے اعتراض کیا، یا وہاں والوں نے قراءت کی تو قریشی نے اعتراض کیا کہ یہ تم کیا لفظ پڑھتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا خطرہ ہوا، خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں قرآن پاک کے اندر رد و بدل نہ ہو جائے، معنی نہ بدل جائیں، اس لیے قریشی حروف پر لغت کے مطابق اس کو جمع کر دیا، اور باقی جتنے نسخے تھے مختلف علاقوں سے منگوا کر ان کو جلا دیا۔ اور اب جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو صحیفہ عثمانی کہا جاتا ہے۔
اب کہیں پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی قرآن پاک ایک ہی لغت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ شرم و حیات و مشہور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم خطبے میں بھی سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، کنویں میں پاؤں لٹکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرمایا کہ دروازہ بند کر دو باغ کا اور کسی کو آنے نہ دینا، کوئی آئے تو اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، فرمایا کہ ہاں اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ ہاں اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ آئے اور آ کر بائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کہ ہاں اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو، اور یہ بھی بتا دو کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمد کو اوپر کیے ہوئے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے حسن و جمال کی لشکاریں پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی چادر کو نیچے کر لیا اور فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ، اور فرمایا کہ جنت میں بھی ہے عثمان، تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے ساتھ محبت، یہ ہمارے اہل سنت کا کہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں گمراہی کے گڑھے میں پھینک دے گا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔